اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زندگی کے روزے دار جس کی زندگی میں کبھی ایک روزہ بھی قضا نہ ہوا ہو، ساری زندگی کے تہجد گزار جس کی زندگی میں کبھی ایک تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، ساری زندگی کے عبادت گزار جس کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہ ہو کہ اس نے عبادت نہ کی ہو، ساری زندگی کے روزے دار، تہجد گزار، عبادت گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ تو اس حدیث کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ ایک بہت ہی طاقتور، مجرب اور نہایت ہی آسان قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآنی وظیفے کی برکتوں سے اس وظیفے کو کرنے میں ہمیں صرف 3 سیکنڈ بھی نہیں لگنے، لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس قرآنی وظیفے کی برکتوں سے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قسم کی خارش ہے، خارش کی بیماری ہے، الرجی کی وجہ سے ہے، بہرحال جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قسم کی خارش ہے، انشاءاللہ عز و جل اس مختصر سے لیکن بہت ہی پاورفل قرآنی وظیفے کی برکتوں سے خارش کی بیماری سے مکمل شفا ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بس ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر ہم نے اس قرآنی وظیفے کو کرنا ہے۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی طاقتور قرآنی وظیفے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے شیئر کریں۔ تو آئیے اب اپنا آج کا عمل بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قسم کی خارش ہو، پورے جسم میں خارش کا مسئلہ ہو، خارش کی بیماری ہو اور وہ خارش کسی بھی دوا سے رکنے کا نام نہ لے رہی ہو، تو آپ نے صرف یہ 3 سیکنڈ کا چھوٹا سا قرآنی عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل خارش کی بیماری سے مکمل شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کرتا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، جس کسی کو بھی خارش کی بیماری کا مسئلہ ہو، وہ خود بھی یہ عمل کر سکتا ہے یا پھر کوئی اور اس عمل کو کر کے اس پہ دم کر سکتا ہے۔ بیمار شخص پر یعنی مریض خود پڑھ لے یا کوئی دوسرا مریض پڑھ کے دم کر دے تو یہ آیت مبارکہ ہے پارہ 18 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 14۔ اس آیت مبارکہ کو آپ ویڈیو میں دیکھیے، سنیے، پھر مزید طریقہ کار بھی سمجھتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ یہ ہے، ثم انشاء اللہ۔ بہت ہی آسان ہے، دوبارہ سنیے۔ یہ آیت مبارکہ میں نے پہلے بھی بتایا، پارہ 18 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو اب خارش کی بیماری کی صورت میں آپ نے اس آیت مبارکہ صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، یعنی شروع میں 3 مرتبہ درود پاک، پھر اس آیت مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھیے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پھر پڑھیے۔ اب مریض خود اس عمل کو کر لے یا کوئی دوسرا اس آیت مبارکہ پڑھ کے مریض پر دم کر دے، دونوں صورتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ میرے رب کے فضل و کرم سے اس قرآنی آیات مبارکہ کی برکتوں سے خارش کی بیماری سے مکمل شفا ملے گی، کیونکہ میرا رب شفا دینے والا ہے، بس ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، میں اپنی دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اسے امام
तिरमिजी ने रिवायत किया है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने किसी मोमिन से दुनिया में मुसीबतों को दूर किया, अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन मुसीबतों को दूर करेगा, और जिसने तंग दस्त पर आसानी की, अल्लाह उस पर दुनिया में और आखिरत में आसानी करेगा। और अल्लाह उस बंदे की मदद में होते हैं जो अपने भाई की मदद में लगा होता है, और जो ऐसे रास्ते पर चला जिसमें इल्म की तलाश करता हो, अल्लाह ताला उसके लिए जरिया जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। और जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते और उसकी तालीम में मसरूफ होते हैं, उन पर सकीना नाजिल होती है और रहमत इन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। और जिस शख्स को इसके लिए अपने आमाल ने मुसीबतों को दूर किया, अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन की मुसीबतों को दूर करेगा। और जिसने तंग दस्त पर आसानी की, अल्लाह उस पर दुनिया में और आखिरत में आसानी करेगा। और अल्लाह उस बंदे की मदद में होते हैं जो अपने भाई की मदद में लगा होता है। और जो ऐसे रास्ते पर चला जिसमें इल्म की तलाश करता हो, अल्लाह ताला उसके लिए जरिया जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। और जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते और उसकी तालीम में मसरूफ होते हैं, उन पर सकीना नाजिल होती है और रहमत इन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। और जिस शख्स को उसके लिए अपने आमाल ने पीछे कर दिया, तो इसे इनका नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह खुदाबंदी में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखें।